بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنا رنج ظاہر نہ کرے۔ عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا، آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت ابو طلحہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ سلیم نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، اب بچہ اچھا ہے۔ پھر ابو طلحہ نے سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے سلیم کا حال بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ کی انہی بیوی سے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ تشریح: اس حدیث کی تشریح یہ ہے، حضرت ابو طلحہ کی نیک ترین صالحہ صابرہ بیوی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ پورے سکون کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، لیکن حضرت ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ بچے کو افاقہ ہو گیا ہے اور اب وہ آرام سے سو رہا ہے، اس لیے وہ خود بھی آرام سے سوئے، ضروریات سے فارغ ہوئے اور بیوی کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی بشارت دی، یہ کہ ان کے غیر معمولی صبر و ضبط اور خدا تعالیٰ کی حکمت پر کامل یقین کا ثمرہ تھا۔ بیوی کی اس ادا شناسی پر قربان جائیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو ایک ذہنی کوفت سے بچا لیا۔ محدث علی بن مدینی نے حضرت ابو طلحہ کے ان 9 لڑکوں کے نام نقل کیے ہیں جو سب عالم قرآن ہوئے اور اللہ نے ان کو بڑی ترقی بخشی۔ یہ 9 بچے یہ ہیں: اسحاق، اسماعیل، یعقوب، عمیر، عمر، محمد، عبداللہ، زید اور قاسم۔ انتقال کرنے والے بچے کو ابو عمیر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پیار تھا، فرمایا کرتے تھے، ابو عمیر تمہاری نغیر یعنی چڑیا کیسی ہے؟ یہ بچہ خوبصورت اور وجیح تھا۔ ابو طلحہ اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ بچے کی ماں سلیم کے استقلال کو دیکھیے کہ منہ پر تیوری نہ آنے دی اور رنج کو ایسا چھپایا کہ ابو طلحہ سمجھے واقعی بچہ اچھا ہو گیا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ سلیم نے بات بھی ایسی کہی کہ جھوٹ نہ ہو، کیونکہ موت در حقیقت راحت ہے، وہ معصوم جان تھی، اس کے لیے تو مرنا آرام ہی آرام تھا۔ ادھر بیماری کی تکلیف گئی، ادھر دنیا کے فکروں سے جو مستقبل میں ہوتے نجات پائی۔ ترجمہ: باب یہیں سے نکلتا ہے کہ سلیم نے رنج اور صدمہ کو پی لیا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ سلیم نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگر کچھ لوگ عارضاً کی چیز لیں یعنی ادھار لیں پھر واپس دینے سے انکار کریں تو کیسا ہے؟ اس پر ابو طلحہ بولے کہ ہرگز انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادھار کی چیز واپس کر دینا چاہیے۔ تب سلیم نے کہا، یہ بچہ بھی اللہ کا تھا، آپ کو ادھار ملا ہوا تھا، اللہ نے اسے لے لیا تو آپ کو رنج نہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو صبر و استقلال کے بدلے 9 لڑکے عطا کیے جو سب عالم قرآن ہوئے۔ سچ ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔